दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबरा मिर्ज़ा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक वीडियो लगाऊंगा, उसको आपने ज़रूर देखना है और उसमें आप देखेंगे कि कल मैं ये जो कादियानी मुबल्लग है रज़ी नुमानी, जिसे मैं डरपोक यूट्यूबर कहता हूँ, ये मुझे अपने स्ट्रीम में क्यों नहीं लेता, जबकि 31 मिनट या 29 मिनट में इसकी स्ट्रीम में नीचे बैठा रहा, बल्कि मैं 29 मिनट तकरीबन इसकी स्ट्रीम में नीचे बैठा रहा, इसने मुझे स्ट्रीम के अंदर नहीं लिया। ये डरता है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये कनाडा में बैठा है, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो फिर डर किस बात का है? मैं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता उसको। मगर जो मैं समझता हूँ, आप मेरी इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि असल में रज़ी नुमानी इन किताबों से डरता है। जब ये किताबें हम खोल के पेश करते हैं इनके सामने तो ये डर जाते हैं। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को तो मानते हैं, मगर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बातों को नहीं मानते, जिस वजह से ये डरते हैं। तो मेरा बड़ा ज़हन था कि मैं कल इसके प्रोग्राम में जाऊं और इसे कहूं कि मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, लाइव गुफ्तगू करना चाहता हूं, तो मुझे टाइम दो। मगर ये बहुत डरपोक बंदा है। इसी तरह एक दफ़ा टिकटॉक के अंदर वो इनका नादर कज़ाबी था, उसने कहीं अपने प्रोग्राम में भड़क मार दी कि जी शमसुद्दीन अगर मुझसे बात करने पर राजी हो जाए सिर्फ, तो मैं कादियानी जमात छोड़ दूंगा। तो मैंने और बाबर भट्ट साहब ने लाइव इसे कहा कि आओ, हमें तुम्हारा चैलेंज कबूल है, मगर वो भी कज़ाबी था, किज़म करने वाला था और भाग गया। दोस्तों ये वो लोग हैं कि मैंने कहा ना मिर्ज़ा कादियानी की नहीं मानते। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, वो तो मिर्ज़ा कादियानी को नबी, रसूल, इमाम मेहदी और हकम अदल मानते हैं। नहीं, मैं आपको इसका सबूत दूंगा। ये ज़बानी कलामी बातों का मजा नहीं आता। ये जो मर्ज़ई करते हैं इस तरह हमें उस चीज का मजा नहीं आता। हम तो बिमा सबूत इनके सामने पेश करेंगे बात, और अपने मुसलमान दोस्तों को भी बताएंगे। दोस्तों आप आज दुनिया में नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे लोग हाफ़िज़ कुरान मिलेंगे, बल्कि हर साल पूरी दुनिया में बेशुमार लोग कुरान हिफ्ज़ करते हैं। बच्चियां कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताबों को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है कि ये जो मैंने किताबें लिखी हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मैंने लिखी हैं, और ये मेरी इल्हामी किताबें हैं। जैसे खुतबा इल्हामिया इसने किताब रखा, आसमानी निशान रखा, हकीकतुल वही रखा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये मिर्ज़ा कादियानी की कैसे नहीं मानते। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास मलफूजात की जिल्द नंबर 5, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी। अक्सर मैं जब यहाँ भी रखता हूँ तो दोस्त कहते हैं आप मिर्ज़ा कादियानी की किताब को सीने के पास रखते हैं। तो देखें, मैंने कादियानियत के अंदर को 35-40 साल गुजारे हैं, तो मुझे मिर्ज़ा कादियानी की इन किताबों से मोहब्बत ही बड़ी है, क्योंकि उसने कहा है ना कि जो मेरी किताबों से मोहब्बत नहीं करता वो कौन है। तो मैं तो मोहब्बत करता हूँ, और इसी मोहब्बत का नतीजा देखिए आपके सामने टेबल पे किताबें लेके बैठा हूँ। चलिए जी, इसका पेज नंबर जो है मलफूजात जिल्द 5, ये जनवरी 1906 था, 1908। ये इंशाल्लाह मैं इसका स्कैन लगा दूंगा। आइए अब देखते हैं जो इसके अंदर बानी जमात अहमदिया ने क्या लिखा है, और वो अपने लोगों को क्या पैगाम देना चाहता है, और अगर वो अपने लोगों को पैगाम देना चाहता है तो क्या ये लोग उसकी बात मानते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। अच्छा जी दोस्तों, ये देखिए, ये मैं आपके सामने इबारत पेश करूंगा और पढ़ता हूं, स्कैन भी लगाऊंगा। किताब हकीकतुल वही के लिए कसम। अब बानी जमात अहमदिया अपनी एक किताब के लिए कसम दे रहा है। अब देखते हैं क्या मिर्ज़ा कादियानी की इस कसम पर किसी एक कादियानी ने भी पूरा करने की कोशिश की है इस कसम को। कहता है किताब हकीकतुल वही में हमने तमाम किस्म की बातों को मुख्तसर तौर पर जमा कर दिया है। चलिए ये किताब मैं आपको वैसे यहां से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किताब पढ़ी है हकीकतुल वही, इसे हम बाद में खोलेंगे, देखेंगे। अच्छा जी, और उसमें कसम दी है कि लोग कम अज कम अव्वल से आखिर तक इस किताब को पढ़ लें। अगर कोई कादियानी ऐसा है जो इसी तरह हल्फन आकर, कसम खाकर ये बात कहे कि मैंने इसको अव्वल ता आखिर पढ़ा है, तो मैदान में आ जाए।
اچھا جی، آگے مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں دوسرے کی قسم کا نہ ماننا بھی تقوی کے برخلاف ہے۔ اور قادیانی حضرات سوچو تو صحیح، بانی جماعت احمدیہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کی قسم کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے تقوی کے خلاف ہے، یعنی اس میں تقوی نہیں ہے۔ چلو مسلمانوں کو تم لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ان کو کہتے ہو یہ 73 فرقوں میں ہے اور یہ 72 ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یار خود تے پڑھ لو۔ چلے اب دیکھتے ہیں آگے چلیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے کی قسم کو پوری ہونے دی تھی، یعنی کوئی قسم ہوگی ایسی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کیا ہوگا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی پورا ہونے دی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی دوسرے آدمی کی قسم کو پورا کیا تھا۔ اب قادیانیوں کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو، اپنے مرزا صاحب کی بات مان لو۔ انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں، امام الانبیاء کی اور جو ان سے پہلے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر کہتا ہے غرض ہم ایک نیک کام کے واسطے قسم دیتے ہیں۔ کتنا نیک کام کے واسطے آپ کو قسم دے رہے ہیں؟ اور ایک آپ ہیں، آپ نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کی بات کتابی شکل کے اندر نہیں ماننی جو انہوں نے لکھا ہے، بس مرزا صاحب کو ماننا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آپ کا جو ایمان تھا جو کمزور تھا، تو وہ مرزا صاحب نے لکھا کہ جو میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ وہ بےچارے بار بار ترلا مار رہے ہیں آپ کا، بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غرض ہم ایک نیک کام کے واسطے قسم دیتے ہیں اور وہ بلا سوچے سمجھے گالیاں نہ دیں، یعنی جو مسلمان بھی ہیں ان کو بھی میں قسم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس کتاب کو پڑھیں اور مجھے گالیاں نہ دیں اور مخالفت نہ کریں۔ کم از کم ہمارے دلائل کو ایک دفعہ بغور مطالعہ کر لیں، خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس بات پہ ہے۔ چلے جی، یہاں مجھے سمجھ لگی کہ مسلمانوں کو اور قادیانیوں کو دونوں کو پکارا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں مجھے ناحق نہ کریں، مجھے تنگ نہ کریں، مجھے گالیاں نہ دیں، میری مخالفت نہ کریں، بلکہ میری کتاب کو پڑھ لیں۔ چلے اگر کسی قادیانی نے اس کتاب کو پڑھا ہے نا، تو میں پوری امت قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب پر مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں۔ بلکہ ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ کسی بھی کتاب پر، یہ اتنی کتابیں سجی مرزا قادیانی کی، کسی کتاب پہ ہم سے گفتگو کر لیں، ٹائم کر لیں۔ یہ جو رضی نوانی ہے یہی کر لے، وہ جو ٹک ٹاک پہ بڑھ کے مارنے والا نادر قذابی وہی کر لے، مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ آئیں گے نہیں سامنے۔ اچھا جی، یہ دوستو آپ نے پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو اس کا ایک اگلا صفحہ پڑھاتا ہوں، اسی کتاب کا پیج نمبر 235، 235۔ اس میں دیکھتے ہیں بانی جماعت احمدیہ اب کیا ترلے مار رہا ہے بیچارہ۔ وہ لکھ کے چلا گیا، آگے سے لوگ ایسے ملے ہیں کہ وہ بات نہیں مانتے۔ اچھا جی، یہ دیکھیے، پھر میں نے ہائی لائٹ کیا وہ آپ کے سامنے، یہ پیج نمبر ہے 235، وہ تھا 172۔ حقیقت الوحی کو غور سے پڑھیں۔ بڑی دفعہ مرزا قادیانی اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا سنیں، کہتا ہے، فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے۔ اب یہ جو مرزا قادیانی کے دوست ہیں وہ کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے؟ نہیں، وہ تو مرزا قادیانی کو گالیاں دیتے ہیں، خود اس نے کہا، وہ تو مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو دوست ہیں ان کو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، اور دوست کون ہے؟ قادیانی حضرات ہیں۔ ان کے اس وقت جو ان کے لوہے جو جن کو وہ نعوذ باللہ صحابی کا درجہ دیتے تھے وہ ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ حقیقت الوحی کو اول سے آخر تک بغور پڑھیں، بغور، ہمیں نہیں جی میں میرا تصویر دیکھ کے نظرہ پھیر لیندے ہو یار انہوں کی دیکھی، اس طرح نہیں، غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو یاد کر لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ اس کو یاد کر لیں، یعنی زبانی یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا ہوا ہے، تو مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے بلکہ اس کو یاد کر لیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قادیانی حضرات کچھ تو فائدہ لے لیں مرزا قادیانی سے، مگر آپ کو بھی پتا کہ فائدہ ککھ نہیں ہونا، بالکل گل گئی گزری۔ اب کیا بات ہے، سنیں، بلکہ اس کو یاد کر لیں، کوئی مولوی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ واہ واہ، کتنا بڑا دعویٰ کہ اگر یہ کتاب حقیقت الوحی جو ہے اس کو آپ یاد کر لیں تو کوئی مولوی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، مناظرہ نہیں کر سکے گا۔ میں کہتا ہوں اس کتاب کو حفظ کر لیں، اس کو بغور دیکھ لیں، کوئی قادیانی اس کتاب پہ مناظرہ نہیں کر سکے گا۔ مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ٹک نہیں سکے گا، ٹھہر نہیں سکے گا، میں کہتا ہوں ان کتابوں پہ ساری پہ، چلو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہ یار یہ بڑی موٹی کتاب ہے، یہ ساری کتابوں پہ کوئی ایک بندہ آ جائے خطبہ الہامیہ پہ آ کے ہم سے بات کر لے، کسی ایک کتاب پہ کر لے، براہین احمدیہ سے لے کر
یہ 23 جلدوں تک کسی بھی ہم سے گفتگو کر لے وہ نہیں ٹھہر سکے گا ان کتابوں پہ. اور آپ کہہ رہے پڑھیں. اچھا چلے میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے کتنے صفحات پر مشتمل ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. پھر آپ دیکھیے گا کیا اس کتاب کے صفحات زیادہ ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید کے صفحات زیادہ ہیں جی. اچھا جی یہ آ گیا جی ایک زلزلے کی پیش ہوئی نظم. یہ جی 739 صفحات ہیں. یہ کتاب کا آخری پیج اور لکھا 739. اس کے بعد یہ دیکھیے آگے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب قادیانی حضرات آپ اس کو کھول کے اپنے سامنے بیٹھ جائیں. یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمیں مرزا صاحب کہہ کے چلے گئے, شاید ان کے ذہن میں تھا کوئی میرا ایک بھی بندہ اس بات پہ عمل کر جائے, مگر مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ لائیو آ کے ہمیں کہے کہ میں اس کا حافظ ہوں, ہم نے یاد کر لیے, میں نے بغور پڑھی ہے, آؤ شمس الدین نکلو میدان میں مجھ سے گفتگو کرو. مشکل ہے. چلیں اگر کوئی ہے کسی میں ہمت ہے تو وہ ضرور آئے. تو دوستو اس کتاب کا جو پیج ہے جہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے اس کے اندر مرزا قادری نے کچھ باتیں لکھی ہیں مگر وہ میں پڑھوں گا نہیں. یہ پیج نمبر اس کا 2 ہے, آپ خود پڑھ لیجئے گا. یہ میں بتاتا ہوں, آپ ہیڈنگ آپ بتاتا ہوں. لکھا ہے اس کتاب کا اثر. ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں لکھا ہے اس کتاب کا اثر. یہ نیچے بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے تو یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا جو قادیانی پڑھنا چاہے. اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد رضائی بھتیجا حاضر ہے. چاچو جی آپ کے بس کی بات نہیں ہے کتابیں پڑھنا, آپ تو چھوڑ دیں, آپ نہ آنا اس بحث میں. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آنی کہ یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے. تو چلیے بہرحال باقی جو مربیان ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے کام کرنے والے ہیں ان پورے لوگوں کو میرا چیلنج ہے, آ جائیں اور مجھ سے کلام کر لیں. بہت شکریہ. اور خاص کر کے رضی نعمانی کو میرا چیلنج ہے کہ تو میدان میں نکل, تو بڑی سٹریمیں سجا کے اور عام جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا نہیں ہوا. کل مجھے اس نے میسج کیا اپنے علماء کو میدان میں لے کے آؤ, تو میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ جو تیرے چینل پہ آ رہے ہیں کیا یہ سارے علماء ہیں؟ ان کو تو اپنے چینل پہ لے رہا ہے اور رضائی بھتیجے کو دیکھ کے وہی سن لیجئے گا ویڈیو میں کہ پینٹ گیلی ہو جاتی ہے. پھر ان کی پینٹ گیلی ہو جائے گی تیری گیلی. چلو دوستو انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.